یزید، ایک نام کئی سوال۔ آج ہم بات کریں گے یزید کی ولی عہدی پر۔ کیا یزید کی ولی عہدی اسلامی تعلیمات کے مطابق تھی؟ ایک ایسا فیصلہ جس نے امت مسلمہ کی سیاست، قیادت، روحانی ورثے کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا۔ آخر یہ فیصلہ حضرت امیر معاویہ نے کس کے مشورے سے کیا تھا؟ جانیے مکمل حقیقت اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مومنہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وسڈم بائی مومنہ۔ یزید، جس نے پیدا ہوتے ہی حکومت و امارت کے گھر میں آنکھیں کھولی تھی، اس کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی گئی تھی۔ سیر و شکار کا شوقین تھا، کئی قسم کے شکاری کتے پال رکھے تھے۔ ان کی اس عادت کی وجہ سے عوام اس کو پسند نہیں کرتی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں ہی ان کے لیے بیعت ہو چکی تھی اور اکثر لوگ اسی وجہ سے بھی ان سے ناراض تھے۔ حضرت امیر معاویہ کا اپنی زندگی میں یزید کے لیے بیعت لینا ایک سخت غلطی تھی۔ البتہ مغیرہ بن شعبہ کی غلطی ان سے بھی بڑی تھی، کیونکہ یزید کی ولی عہدی کا مشورہ مغیرہ بن شعبہ نے ہی دیا تھا، اور اسی وجہ سے حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ مغیرہ بن شعبہ نے مسلمانوں میں ایک ایسی رسم جاری ہونے کا موقع پیدا کر دیا جس سے مشورہ جاتا رہا اور باپ کے بعد بیٹا بادشاہ ہونے لگا۔ جہاں تک شام والوں کی بات ہے، انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، اس لیے جب حضرت امیر معاویہ نے لوگوں سے یزید کی ولی عہدی پر بیعت لینا چاہی تو بہت سو نے یزید کو نااہل قرار دے کر اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ خاص طور پر مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے انکار کر کے عبداللہ بن زبیر کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ یوں تو تمام عالم اسلام نے یزید کی ولی عہدی کو تسلیم کر لیا تھا، سوائے حضرت امام حسین اور عبداللہ بن زبیر کے۔ یزید کو ان دونوں حضرات سے بہت خطرہ تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ ان میں سے اگر کسی ایک نے بھی خلافت کا دعویٰ کیا تو حجاز اور عراق کی اکثریت لازماً ان کا ساتھ دے گی اور ایک زبردست شورش برپا ہو جائے گی۔ چنانچہ یزید نے حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کو فرمان بھیجا کہ ان دونوں کو طلب کر کے فوراً بیعت لے لو۔ ولید نے مروان بن حکم سے مشورہ کیا تو اس نے جواب دیا کہ بلا تاخیر دونوں اصحاب کو بلا کر بیعت لے لو، اور اگر وہ پس و پیش کریں تو قتل کر دو، کیونکہ اگر اس معاملے میں نرمی سے کام لیا گیا تو جا بجا فتنے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ولید نے حضرت امام حسین کو بلایا اور یزید کا خط دکھا کر بیعت کی درخواست کی۔ اس پر حضرت امام حسین نے فرمایا کہ جب تم عام لوگوں سے بیعت لے لو گے تو میں بھی آ جاؤں گا۔ ولید امن پسند تھا اور دباؤ ڈالے بغیر حضرت امام حسین کو رخصت کر دیا۔ مروان کو اس کی خبر ہوئی تو بہت غصہ ہوا کہ تم نے ان کی بیعت کا موقع ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ دوسری طرف جب عبداللہ بن زبیر کو بیعت کے لیے طلب کیا تو اس نے 1 روز کی مہلت چاہی اور راتوں رات مکہ روانہ ہوا۔ ولید نے تعاقب میں بندے بھیجے لیکن وہ ہاتھ نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین بھی اپنے اہل و عیال سمیت مکہ چلے گئے، کیونکہ مدینہ میں یزید کی بیعت کیے بغیر رہنا ناممکن تھا۔ دوسری طرف کوفہ والوں نے جب حضرت امیر معاویہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی کا حال سنا تو آپس میں مشورہ کر کے یہ طے پایا کہ یزید کی خلافت سے انکار کر کے حضرت امام حسین کو امیر المؤمنین بنایا جائے۔ اور اسی دوران کوفہ والوں کو یہ بھی خبر ہوئی کہ امام حسین نے بیعت سے انکار کر کے اور مدینہ کی رہائش کو ترک کر کے اپنے اہل و عیال سمیت مکہ پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ کوفہ والوں نے آپ کو اپنے ہاں بلاوے کے لگاتار خطوط بھیجنے شروع کیے، اور چند لوگوں نے تو خود مکہ میں حاضر ہو کر کوفہ چلنے کی درخواست کی۔